بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 آدمیوں میں سے تھی، اور وہ 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے لیے ایک خاص دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرمایا، اور ہفتے کے باقی دن ان کا شکار حلال فرمایا، مگر اس طرح ان کی آزمائش کی گئی۔ خاص دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو حیلہ بتا دیا کہ تم سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی پر بنا لو، اور اس خاص دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں خشکی میں آ جائیں گی، اور نالیوں کا منہ بند کر دینا۔ اس دن شکار نہ کرنا، بلکہ اگلے دن آسانی سے اس مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو شیطان کی حیلہ پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالوں اور حوض میں مقیم ہو جائیں گی تو ان کا شکار ہی ہو گیا ہوگا نا، اور خاص دن اس کا شکار کرنا بھی اسی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ اس فیصلے کے 3 گروہ بنائے گئے۔ پہلے وہ لوگ جو ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہتے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ کا ہلاک ہونے والا اور سخت عذاب آنے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان جنہوں نے حکم الہی کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات کو مان کر اس دن شکار کیا، مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانیوں سے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر لیا اور گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا لی، آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والی قوم پر لعنت فرما دی۔ اس کا یہ اثر ہوا، ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، اور انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیا دیکھا کہ سب بندروں کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اب لوگ نے ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتےداروں کو پہچاننے لگے، اور اس کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے اور زار و زار قطار میں رونے لگے، مگر لوگ ان بندر بننے والوں کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک بندر رہے، اور اس درمیان وہ نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا اور صحیح سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے، دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بارے میں سورۃ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے خاص دن میں حد سے بڑھ کر شکار کیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔